اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، گزشتہ درس میں تدابیر یعقوب علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 11واں حال برادران یوسف کا دوسری بار آنا، یعنی دوسری بار برادران یوسف غلہ لینے کے لیے مصر میں آئے۔ ولما دخلوا علی یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام پر یعنی وہاں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ آویٰ الیہ اخاہ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی رکھا، یعنی مہمان نوازی کے لیے یعنی بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا وہاں پہ۔ قال انی انا اخوک فلا تبتئس، یہ تسلی بنیامین ہے۔ قال، کہا، انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو غمگین نہ ہوں جو یہ لوگ ما كانوا يعملون، جو عمل کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کو جو انہوں نے تکلیفیں دی یہ تو ظاہر تھا، ہو سکتا ہے کہ بنیامین کو بھی انہوں نے تکلیف دی ہو۔ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تکلیف ان کے لیے بڑی تکلیف تھی، تو اس لیے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، جو انہوں نے کیا۔ فلما جہزہم بجہازہم، اب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا کہ تمہیں میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اور ان کے بھائی نے بھی کہا کہ مجھے اپنے پاس رکھو۔ اب یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ کچھ تدبیر کرنی پڑے گی، تو بھائی نے کہا کہ جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن سارا یہ واقعہ جو ہونے والا ہے یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ کی تدابیر سے یہ چیز ہوئی ہے۔ اور اسی کو یعنی جو واقعات ہوئے ہیں، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے ساتھ ہوئے تھے، تو یہ بھی اسی طرح واقعہ ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ فرمایا فلما جہزہم بجہازہم، یہ تدابیر یوسفی، جب ان کے لیے سامان تیار کر دیا بھائیوں کے لیے، بجہازہم یعنی جو سامان انہوں لینے آئے تھے، گندم وغیرہ جو چیزیں تھیں، تو ان کے لیے جب تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکر کو، جو ملازمین تھے، ان کو کہا کہ پینے کا جو آسا تھا یعنی برتن تھا، اس کو تم یعنی جو سامان ہے بنیامین کا جو اونٹ لے کے جانا ہے اس میں رکھ دو۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو پھر پانی پینے کا جو برتن تھا فی رحل اخیہ یعنی اپنے بھائی کے جو اسباب تھا، سامان تھے، اس میں رکھ دیا، یعنی وہ ناپ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اور بادشاہ کے پینے کے پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ ثم اذن مؤذن، پھر کیونکہ یہ تراخی کے لیے، مطلب یہ ہے کہ جب قافلہ جانے لگا تو پھر ثم اذن مؤذن، تو بلانے والے نے یعنی وہاں جو ملازم تھا اس نے بلایا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔ اگر بإذن یوسف علیہ السلام اس نے کہا تو یہ توریہ ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا تو پھر نوکر کو اس تدابیر کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم چور ہو۔ اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کو اس طرح چور کہنا اور لوگوں میں مشہور کرنا، یہ تو بات صحیح نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سارے واقعات اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اس لیے اس میں انسان کو کچھ نہیں سوچنا چاہیے، جیسے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوئے۔ یعنی یہ ساری تدابیریں اللہ نے سکھائی تھی، اس لیے آپ کو اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، برادران یوسف نے کہا اور اسی طرح متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، کیا چیز آپ نے گم پائی ہے، یہ تو بتاؤ پہلے کہ کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے۔ تو قالوا، کہنے لگے، نفقد صواع الملک، جواب عملہ یہ ہے کہ شاہی پیمانہ جو تھا وہ گم ہو گیا ہے، پینے کا بھی تھا اور پیمانہ بھی تھا، وہ گم ہو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو اس کو لے کر آئے گا، حمل بعیر، انعام کے طور پر اس کو ایک اونٹ جو ہے غلے کا ملے گا، یعنی 12 شتر غلہ ملے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں، یعنی جو ملازم آواز دے رہا تھا اس نے کہا میں اس کا ضامن ہوں، تو اس کو انعام کے طور پر ایک اونٹ بھی ملے گا، اس لیے جس کے پاس ہے وہ لے کر آ جائے۔ قالوا تاللہ، تو انہیں بیان ہے
یعنی بیان صفائی. قالوا کہنے لگے اللہ کی قسم لقد علمتم تم جانتے ہو، یعنی یوسف یعنی جو مصر کا بادشاہ وہ بھی جانتا ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں جو ہے زمین میں کوئی فساد کرنے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور نہ ہم کوئی پیشہ ور چور ہیں، ہم کوئی پیشہ ور چور بھی نہیں ہیں، اور نہ جو ہے ہم نے اس طرح کی چوری کی ہے، لہذا ہمارے پاس یہ سامان نہیں ہے. انشاءاللہ آگے مزید تشریح آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.